برکت والا ماہ رمضان، رحمت والا ماہ رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَفْضَلُ الشُّکُور، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر آپ سنتے رہتے ہیں، ذکر ہوتا رہتا ہے رسول اسلام کا فرمان کہ تمام مہینے سے یہ بہترین مہینہ ہے، راتوں سے بہترین راتیں ہیں، دن سے بہترین دن ہے، ساعہ وقت سے بہترین وقت ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ۔ اگر انسان معمولی بھی عمل کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے ثواب عظیم عطا کرتا ہے۔ دیکھیں امام ابو سعید تھروی سے فرمایا کہ دیکھو چند روز جو ہے اور باقی ہے ماہ رمضان مبارک، اپنے آپ کو آمادہ کرو، ہے نا، کسی کی امانت تمہارے پاس نہ ہو، کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، کسی کے سلسلے سے حسد اور بغض نہ رکھو، اگر ہو کہ نہ حسد بغض تو نکال دو، اپنے آپ کو آمادہ کر دو، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ تو عزیزان محترم، اس سلسلے سے یہ ہے کہ آخر ایام میں جو بچا رہ گیا ایک دو دن روزہ رکھے، ماہ رمضان المبارک سے متصل کر دیں، کثیر ثواب ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھے تو یہ ہے کہ اشارہ نہ کرے، چاند دیکھے اشارہ، اس کی دعائیں ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر لے آسمان کی طرف، اور دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے نا، نقل ہے، اس دعا کو پڑھے۔ اور یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی شب 2 رکعت نماز پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام ایک مرتبہ الحمد، اور اس کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرے، پروردگار تو ہی ہمارا کفیل رہنا، اور ہر اس خطرات سے کہ جو ہمارے لیے خطرہ ہو، جو ہمارے لیے خطرے کا سبب بنے، پروردگار ان خطرات سے ہمیں محفوظ رکھنا، 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ تو عزیزان محترم، اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں انسان بندہ اللہ کا مہمان ہے، پروردگار میزبان ہے۔ غریب کی دعوت کوئی کروڑ پتی ہے نا، کوئی ثروت مند دولت مند دعوت دے دے ہے نا، تو وہ جو ہے بہت خوش ہوتا ہے، مسرور رہتا ہے، ذکر کرتا ہے کہ آج ہماری دعوت ہے، اللہ اکبر، پروردگار جو ہے وہ میزبان ہے ماہ رمضان المبارک میں، اور بندہ جو ہے وہ مہمان ہے۔ اگر تم جو ہے صبح کی اذان سے پہلے نجس ہو گئے ہو تو غسل کر لو، یعنی جسم کی طہارت کے ساتھ، تو اسی طریقے سے روح کی طہارت بھی ہے کہ روح کی طہارت کے لیے جو ہے، باطن طہارت کے لیے جو ہے وہ استغفار ہے۔ یعنی پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ اس کا جسم بھی پاک و صاف ہو، ہے نا، حکم ہو رہا ہے کہ اگر نجس ہو گئے تو صبح کی اذان سے پہلے غسل کر لو، اور روح کی طہارت ہے نا، روح کی طہارت بھی وہ جو ہے استغفار کرو، توبہ کرو کثرت کے ساتھ۔ تو عزیزان محترم، اس مہینے میں اگر انسان جو ہے نا معمولی عمل بھی انجام دے رہا ہے، خاص طور سے معصومین نے جو فرمایا کہ اس مہینے میں ماہ رمضان المبارک میں اگر جو ہے مستحبی نماز کو پڑھ رہا ہے، نوافل کو پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے جہنم حرام ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے صلوات پڑھ رہا ہے تو پھر اس کا نام اعمال وزنی ہو جائے گا، اور اس مہینے تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے تو ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو گویا کہ دوسرے مہینے میں پورا قرآن پڑھا ہو، تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا۔ انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے اس کا پورا گھر جو ہے تلاوت قرآن مجید سے گزرے، جتنا ہو سکے تلاوت قرآن مجید کرے۔ اگر نہیں کر سکتا
نہیں پڑھ سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ مصلی بچھا لے، قرآن کھول لے، وضو کر لے، باوضو ہو کر بیٹھ جائے، نگاہ جو ہے حرف پہ رہے، ہے نا، یا اپنی انگلی کو حرفوں پہ پھیرے باوضو ہو کر، تاکہ روز قیامت جو ہے یہ انگلی گواہی دے۔ انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے صلوات پڑھے، یعنی جتنا ہو سکے صلوات پڑھے، ارے کم سے کم جو ہے نا، کم سے کم جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ نہیں کر کے جو ہے 2-3 ہزار مرتبہ ہے نا صلوات پڑھ لے، جتنا ہو سکے صلوات پڑھے، نہیں تو کم سے کم جو ہے روزانہ ایک تسبیح صلوات ماہ رمضان المبارک میں پڑھ لے، ایک تسبیح، یعنی 100 صلوات اگر روزانہ پڑھ رہا ہے تو روزانہ کم سے کم جو ہے ایک مرتبہ جو ہے صلوات پڑھے۔ اور اس مہینے میں دیکھیں پروردگار جو فیاض ہے وہ عطا کر رہا ہے، معمولی ہے انسان عمل انجام دے رہے، یہاں تک کہ اگر روزے کے ساتھ ہے تو سو گیا تو بھی عبادت ہے، اگر جو ہے سانس لے رہا ہے تو سانس جو ہے یہ تسبیح کے ثواب کے برابر ہے۔ سانس لینا، دیکھیں انسان جو ہے زندگی کے لیے اپنی قوت کے لیے سانس لے رہا ہے، سانس لے رہا ہے تو 11 مہینہ اگر جو سانس لے رہا ہے اس کا ثواب نہیں ہے، لیکن جو ہے ماہ رمضان المبارک میں سانس لینا بھی یہ تسبیح کا ثواب رکھتا ہے۔ تو سانس جیسا کہ ماہرین کہتے ہیں، ہے نا، ہم جو ہے اس سلسلے میں ڈاکٹر تو ہے نہیں، ہے نا، جو ماہرین کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ 1 منٹ میں 12 مرتبہ یا 14 مرتبہ جو ہے وہ سانس لیتا ہے، 1 منٹ میں 12 مرتبہ یا 14، تو 1 گھنٹہ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی ہو گیا کہ 840 مرتبہ لے رہا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر جو ہے پروردگار ثواب عنایت کر رہا ہے، یعنی کہ 1 گھنٹے میں 840 مرتبہ سانس لینا، پھر اندازہ لگائیں، جوڑ لیں آپ کتنا ثواب دے رہا ہے کہ انسان جو ہے جو سانس لے رہا ہے تو اس کا بھی پروردگار ثواب دے رہا ہے، دوسرے مہینے میں ثواب نہیں ہے۔ اور سو گیا تو یہ جو ہے عبادت ہے، عبادت کی حال۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے سو رہا ہے اسے بھی پروردگار جو ہے عبادت شمار کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تو اس میں شامل نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تو نماز پڑھتا نہیں ہے، ہم خمس دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی شامل ہے، وہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ پروردگار جو ہے جو عبادت کا ثواب دے رہا ہے تو وہ جو ہے صلوات کے عبادت کا ثواب ہو سکتا ہے پروردگار جو ہے اسی عبادت کا ثواب دے، یعنی روزہ دار سو رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے نا۔ بات تو بہت ہے، بہت دقیق بات ہے، مختصر گفتگو کرنا ہے، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ تو مختصر یہی ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک جو قریب ہے، کہ جیسا کہ چھٹے امام نے محمد بن مسلم سے کہا کہ ہر چیز کا روزہ ہو، آنکھوں کا، کان کا، زبان کا، کھال کا، بال کا، ہر چیز کا روزہ رکھو، یعنی ہر چیز کا جب انسان روزہ رکھے گا تب جو ہے اس کا آپ دیکھیں کہ سانس لینا، تسبیح، سونا عبادت ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کر لینا چاہیے کہ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو جو ہے آمادہ کر لیں اور کثرت کے ساتھ جو ہے تلاوت قرآن مجید کریں، کثرت کے ساتھ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں۔ پروردگار جو ہے ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنے جو ہے جہاں تزکیہ نفس کریں، وہیں اپنے جسمانی صحت کا بھی خیال کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار کی یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ، پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو کما حق روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔